اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، جب تم میں سے کوئی شخص رات میں سوتا ہے تو شیطان اس کے سر کی گدی پر 3 گرہیں لگاتا ہے۔ ہر گرہ لگاتے ہوئے یہ کہتا ہے، علیک لیل طویل، ابھی بہت رات باقی ہے، سوتے رہو۔ بس اگر کوئی شخص جاگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ چنانچہ وہ خوش و خرم اور پاکیزہ نفس ہو کر صبح کرتا ہے، ورنہ یعنی اگر کوئی پڑا سوتا رہے تو وہ کاہل و سست اور خبیث النفس یعنی پلید نفس ہو کر صبح کرتا ہے۔ 5 نمازوں میں سے سب سے اہم نماز نماز فجر ہے، جسے ادا کرتے ہی ایک مسلمان اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے رہبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عشاء اور فجر کی نماز منافقین پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، اور فجر کی باجماعت نماز ایک مسلمان کی صداقت اور اس کا ایمان پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ہم اگر فجر اور عشاء کی نماز میں کسی آدمی کو نہ پاتے تو اس کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے تھے۔ کچھ لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں، کیونکہ فجر کے وقت آدمی کے اندر بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے، آدمی گہری نیند میں ہوتا ہے، اٹھنا مشکل ہوتا ہے، شیطان پورا زور لگا دیتا ہے کہ آدمی نماز نہ پڑھے۔ نماز پڑھنے کے بعد اکثر لوگ سو جاتے ہیں، جبکہ نماز کے بعد فوراً سو جانا نقصان دہ ہے۔ صبح فجر کے بعد سورج نکلنے تک ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈال دی ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے کا پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان کے رزق سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد نہیں سوتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں برکت دی ہوتی ہے۔ نماز فجر کے بعد بلا حاجت شدیدہ سونا سخت مکروہ اور ناپسندیدہ ہے، چونکہ رزق کی تقسیم کا وقت ہے۔ متعدد روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں سماک بن حرب سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے کہا، کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں بہت زیادہ۔ آپ فجر کی نماز جس جگہ پڑھتے تھے اسی جگہ سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہتے، چنانچہ جب سورج طلوع ہو جاتا تو کھڑے ہو جاتے۔ آپ کے ساتھی باتیں کرتے کرتے جاہلیت کے زمانے کی باتیں بھی کرتے تو صحابہ کرام سن کر ہنستے اور آپ صرف مسکرا دیتے۔ چنانچہ صبح کے وقت میں رزق تلاش کرنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی دعا بھی فرمائی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے ان کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا ساری امت کے لیے کی گئی ہے، خواہ وہ مالدار ہو یا غربا، چاہے جو بھی کام دھندہ کرتے ہوں۔ الغرض صبح کے وقت میں بڑی برکت ہے، مگر آج کل لوگوں میں اس وقت کے برکت کے حصول کی جستجو ہی نہیں رہی، جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے کہ اس وقت میں کوشش کرنے والوں کو برکت نصیب ہوتی ہے، جیسا کہ صخر الغامدی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا بڑا لشکر ارسال کرنا ہوتا تو صبح کے وقت ہی بھیجتے تھے، اور صخر تاجر صحابی تھے، آپ اپنے تجارتی قافلے کو صبح کے وقت بھیجا کرتے تھے تو آپ کو خوب مال و دولت نصیب ہوا۔
حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے ہو؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نے ابن ام عبد کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے۔ تو باندی سے فرمایا دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں میں صبح کے وقت سوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شیار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح تکبیر و استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ جو انسان فوراً فجر کی نماز کے بعد سو جاتا ہے تو اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ آپ یہ آزما کر دیکھ لیں، جو فجر کے فوراً بعد سو جاتا ہو اس کا ذہن بہت کمزور ہوگا، ذہن میں کوئی چیز ٹھہرتی نہیں ہوگی۔ صبح کے وقت جو چیز یاد کی جائے وہ دیر تک یاد رہتی ہے، اس لیے فجر کی نماز کے فوراً بعد نہیں سونا چاہیے۔ ہاں اگر سونا چاہتے ہیں تو اشراق پڑھ کر سو جائیں۔ صبح نماز فجر کے بعد بجائے سونے کے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، کیونکہ عطا بن ابی ربا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں یعنی جیسے ہی فجر کی نماز کے بعد شروع دن میں پڑھے اس کی تمام دن کی حاجات اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشی اس امت کے لیے جن پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، سعادت مند ہیں وہ سینے جو ان صورتوں کو محفوظ کریں گے، اور سعادت مند ہیں وہ زبانیں جو ان صورتوں کی تلاوت کریں گی۔